اللہ 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 اللہ۔ تو یہ ایک ضابطہ گویا انٹرنیشنل طور پر یہ تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد 1928 میں امریکہ اور فرانس نے جو آپس میں معاہدے کر کے یہ اصول طے کیے کہ جنگ کے ذریعے فتح کرنا ناجائز ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو شروع میں قوانین بنائے تھے وہ قوانین اپنے اعتبار سے بنائے تھے۔ بین الاقوامی جو قانون ہے وہ شروع میں صرف عیسائیوں نے بنایا تھا، اس میں مسلمان کوئی شامل بھی نہیں تھا، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ اب ظاہر بات ہے جب اپنے گھر کی بات ہے تو اپنے جیسے قوانین وہ بنائیں گے، اپنے مطلب کے قانون انہوں نے بنائے۔ بعد میں انہوں نے اس کو پھیلایا اور پھر اس کے بعد اس میں دوسرے ملکوں والوں کو اور دوسرے مذاہب والوں کو اس میں لینا شروع کیا۔ تو یہ 1918 کے اندر امریکہ اور فرانس نے جو آپس میں معاہدے میں طے کیا کہ اب جنگ کے ذریعے سے فتح نہیں کیا جا سکتا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری رعایتوں کے اس معاہدے میں شامل کیا اور وہ دھیرے دھیرے شامل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ 1928 کے معاہدہ پیرس جو ہے، اب یہ طے ہوا کہ فتح کے ذریعے کسی علاقے کے الحاق کو بین الاقوامی قانون تسلیم نہیں کرتا، اور فاتح ریاست کو قابض طاقت آکوپائی پاور اور مقبوضہ علاقے کو مقبوضہ یعنی آکوپائڈ ٹیریٹری کہا جاتا ہے۔ اور اس اصول کے اعتبار سے یہ طے پایا کہ جب تک قبضہ ختم نہیں ہوتا، سمجھیے گا یہ چیز بہت غور سے سنیے، کہ جب تک قبضہ ختم نہیں ہوتا وہ گویا حالت جنگ برقرار رہتی ہے۔ اس اعتبار سے اسرائیلیوں نے جو قبضہ کیا وہ 1928 کے بعد یروشلم پر اور فلسطین پر قبضہ کیا، اور اس قانون کے اعتبار سے بین الاقوامی قانون، ہم یہاں پر قرآن حدیث کے دلائل نہیں دے رہے، بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے گویا فلسطینیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ہر وقت وہ جنگ کر سکے، حتیٰ کہ فلسطینیوں کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ فلسطین سے باہر جا کر کے، فلسطین کے ایریے سے باہر جا کر کے باہر سے شمخو مارے، باہر سے مقابلہ کرے۔ یہ باقاعدہ بین الاقوامی قانون ہے۔ تو فلسطین یہاں پر کوئی نہ ظلم کر رہے ہیں نہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ اختیار حاصل کہ مقبوضہ علاقے جغرافیائی میں کوئی مستقبل اور دورس تبدیلی گویا نہیں ہوگی، اور جو قابض ہے اس کا قبضہ نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ مسلم ہے کہ پہلے تو رومیوں نے ان کو نکالا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا، اور یہ سب آپ کے سامنے پوری صورتحال آپ کے سامنے، ہم آپ کو اور قریب لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر برطانیہ نے یہ علاقہ برطانیہ کے ماتحتی میں آیا، اور پھر برطانیہ کو بطور امانت کے طور پر ان کو یہ دیا گیا یہ ایریا کہ بھائی تمہارا جو ہے وہ بطور امانت کی اس کو تم رکھو۔ اب جب برطانیہ گیا تو اس نے یہودیوں کو لا کر کے بسا دیا، اور وہ بات یاد رکھیے گا کہ 1928 کے بعد جن کو بسایا جائے یا وہ قبضہ کرے وہ انلیگل ہے، وہ قانون ان کو یہ حق نہیں دیتا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1948 تک علاقہ برطانیہ کے پاس بطور امانت رہا، اور برطانیہ نے نہ صرف ایک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکہ اس امانت پہ بھرپور خیانت یہ کی کہ اس کے بعد اس نے یعنی برطانیہ نے اقوام مجلس اقوام اور اس طرح کر کے انہوں نے جو بھی پاس کرایا ہو، ان کو یہودیوں کو لا کر کے یعنی بسایا، اور عربوں میں اور اسرائیلیوں میں اس کو تقسیم کیا، جو وہ خود بین الاقوامی قانون کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی۔ تو اب آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک قانون تھا جو 1800 جو بات آئی تھی کہ یہ 1928 سے پہلے کی جو بات آئی تھی کہ اس سے پہلے اگر کسی نے قبضہ کیا ہے تو اس کا قبضہ برقرار رہے گا، اور دوسری بات ہے کہ 1928 کے بعد جو باقاعدہ بین الاقوامی قانون بنا، اور پھر یہ بات آئی تھی کہ اب اگر کوئی آدمی قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ اس کا انلیگل شمار کیا جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر صورتحال کیا ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1967 میں جو وہ اسرائیل کا پھر کسی طریقے سے وہ اور علاقوں کو اس نے شامل کیا، اور یہ ساری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ہم نے قانونی اعتبار سے آپ کو ہلکا سا مختصر سا آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا، خاص طور سے یہ کہ 1800 جو بات آئی اور 1924 کے اندر کہ پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ قانونی اعتبار سے جو قبضہ کر لیتا تھا وہ باقاعدہ حکومت میں مانا جاتا تھا، اسی بنیاد پر ملکہ برطانیہ کہلائی گئی، اسی بنیاد پر برٹش انڈیا کہلائی گئی، اسی بنیاد پر بادشاہوں کی حکومت اور انگریزوں کی حکومت ہندوستان پر مانی گئی۔ اس کے بعد جب قانون بنا تو پھر یہ ہوا کہ اب کوئی قبضہ کر کے کسی ملک پر یعنی قبضہ کر کے اس علاقے کو ہتھیا نہیں سکتا۔ اب خود ناظرین فیصلہ کر لیں کہ بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے آپ جانے دیجیے قرآن اور حدیث کے قانون کو، بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا قبضہ وہاں پر درست ہے یا درست نہیں ہے، اور ظالم کون ہے، قابض کون ہے اور مظلوم کون۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہمارے سامنے اور آتا ہے کہ بیت المقدس ملنا کس کو چاہیے؟ تھوڑی دیر مان لیجیے کہ ہم اس کو ہٹا دیتے کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ پہلی جنگ عظیم اور 1948 اور 47 اور 24، تھوڑی دیر جانے دیجیے۔ بیت المقدس میں تو کسی نہ کسی درجے میں نسبت سب کی جڑی ہوئی ہے، وہاں وہ یہودیوں کے لیے بھی تقدس کا ذریعہ ہے اور عیسائیوں کی بھی مقدس چیزیں موجود ہیں، اور مسلمانوں کا بھی وہاں پر یعنی عقیدت مربوط ہے۔ تو پھر آخر
ملنا کس کو چاہیے؟ یہاں پر دو باتیں سمجھ. ایک بات تو یہ کہ عیسائیوں نے خود مسلمانوں کے حوالے کیا. ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجا کر کے پیش کیا، چار کے حوالے کیا. دوسرے پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ صلیبی جنگیں ہوئی تو پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا، اور وہ زمانے کے قانون کے اعتبار سے بالکل فٹ تھا. لیکن ایک اور ہم عجیب بات شاید آپ کے لیے نئی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر ملنا اس کو چاہیے جو سارے نبیوں کو مانے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ بیت المقدس دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے فلسطین کا کہ ہر نبی کسی نہ کسی درجے میں وہاں سے نسبت رکھتا ہے. کوئی پیدائش کے اعتبار سے، کوئی ہجرت کے اعتبار سے، کوئی معراج کے اعتبار سے. کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کی کسی نہ کسی درجے میں نسبت فلسطین کے علاقے سے نہ جڑی. آپ اوپر سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، سب آپ اگر ترتیب وار دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کوئی وہاں پر پیدا ہوا، کسی نے ہجرت کی، کوئی ہجرت کر کے وہاں سے گزرے گیا، کوئی وہاں پر، یعنی کسی نہ کسی درجے میں ہر نبی کو وہاں اللہ رب العزت نے پہنچایا. اور اخیر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ کو باقاعدہ فلسطین لے جایا. اور یہ ذکر قرآن میں ہے. آسمانی معراج کا ذکر تو حدیث میں، لیکن بیت المقدس کا جانا یہ باقاعدہ قرآن میں موجود ہے. اور اگر کوئی آدمی اس پر شبہ بھی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات بیت المقدس گئے یا نہیں؟ اگر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ نص قطعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں بیت المقدس گئے، مسجد اقصی گئے. اگر کسی آدمی کسی مسلمان کو اس میں شبہ بھی ہو جائے کہ پتہ نہیں کیسے گئے ہوں گے، راتوں رات گئے یا نہیں، تو وہ کافر ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے وقت میں وہاں لے جایا گیا. ایک تو ہے کہ تمام انبیاء کی آپ کو امامت کرائی گئی 2 مرتبہ، جانے میں بھی اور آنے میں، کیونکہ وہیں سے آپ کی شروعات بھی تھی معراج میں جانے کا، اور واپسی بھی وہیں سے ہوئی. پھر آپ مکہ تشریف لائے تو جانے میں بھی آپ کو لے جایا گیا، واپسی بھی آپ کو لے جایا گیا. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت فلسطین سے جڑ گئی. تو تمام انبیاء کی نسبت فلسطین کے ساتھ جڑی ہوئی. تو سیدھی سی بات ہے کہ فلسطین کا حق بھی اس کو ہونا چاہیے لاجیکلی، عقلی اعتبار سے، جو تمام انبیاء کو مانتا ہو. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا میں مسلمان ہی ایسے ہیں جو تمام انبیاء کو مانتے. یہود ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ دونوں مل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور اسی طریقے سے یہ دونوں یہود اور نصارہ مل کر کے بہت سے نبیوں کو نہیں مانتے، بلکہ نبیوں کو قتل کیا. پوری روئے زمین پر واحد صرف امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں کو مانتے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، اس کے پہلے والوں کو بھی مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی عقیدت، ان کا سمان، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، اور تمام انسانوں میں سب سے افضل سمجھتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کہنے، تو خاتم النبیین. تو اب ظاہر بات ہے ایسا خطہ جہاں تمام نبی آئے ہوں، تمام نبیوں کی نسبت جڑی ہو، ایسی ہی امت کو مناسب اور زیب دیتا ہے کہ جس امت کا عقیدہ یہ ہو کہ عقیدہ اس کو تمام نبیوں پر ایمان لانے کا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہی ایسے ہیں جو تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کا حق ہو. تو اب یہاں پر بنیادی طور پر ہم نے ایک تو شروع میں ان یہودیوں کی مذمت کے، یہودیوں کی جو شرارتیں تھیں اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن اور حدیث کے دلائل نہ دے کر کے بین الاقوامی قوانین، جو عالمی قوانین وہ پیش کیے کہ یہودیوں کا وجود وہاں پر ناجائز وجود ہے، اور کس کس طریقے سے وہ ہم نے آپ کو تاریخ کے حوالے سے ثابت کیا. اور عقلی اعتبار سے یہ کہ وہاں پر اس امت کا حق ہے جو تمام نبیوں کو مانتی ہو، اور ظاہر بات ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کو مانتی. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے درمیان فرق مراتب نہیں کرتے، یعنی فرق نہیں کرتے کہ مراتب کا فرق تو ہے، لیکن ایسا فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے. اس سے میرا خیال ہے کہ موٹے پنے انداز میں ہر آدمی کو اس سطح سے بات کی گئی کہ ہر آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اب اخیر میں آئیے ہم 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے اس بات کو کلیئر کر دیں کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا شبہ ہے، اور ان کا ایک اعتراض ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. ہمارے اوپر ظلم بخت نصر نے بھی کیا، ہمارے اوپر ظلم ٹیٹس نے بھی کیا، ہمارے اوپر ظلم گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا، ہمارے اوپر ظلم حضرت وہ صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا. وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اور ہم کو نکالا گیا، بھگایا گیا. لہٰذا اب جب ہم پاور میں آئے تو ہم نے دوبارہ قبضہ کر لیا، کیونکہ ہمارے آبا اجداد کی زمین. اب دوسرا پہلو دیکھیے مسلمانوں کا. دیکھیے مسلمان الحمدللہ اپنے قانون پر، اپنی شریعت پر ایسا عمل کرتے کہ اس پر توڑ مروڑ نہیں کرتے. مکہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے آئے، اور مکے میں ہجرت کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کی، مسلمانوں کی جائیدادیں، کھیت کھلیان، مکانات مکہ میں تھے. اس کے بعد مکہ کو فتح کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا. لیکن قربان جائیے فتح ہونے کے بعد بالکل یہ حق تھا
کہ اپنی زمینیں اپنے مکان تو دور کی بات ہے، اس زمانے کے قاعدے قانون کے اعتبار سے اگر دوسروں کی زمین بھی ہتھیانا چاہیں، دوسروں کے کھیت کھلیان بھی ہتھیانا چاہے تو مسلمانوں کو حق تھا اس زمانے کے قانون کے اعتبار سے. لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مکانات بھی واپس نہیں لیے جو مسلمانوں کے اپنے مکانات تھے، جو چھوڑ کے گئے تھے. یہ کہنا بات آسان ہے لیکن ہر ایک کے دل گردے کی بات نہیں ہے کہ اسلامی قانون ہی اور خدائی قانون ہی اتنی مضبوطی قوت فراہم کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ باغات جو مسلمانوں کے تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب دوبارہ فتح ہوئے تو دوسروں کے تو دور کی بات ہے قبضہ کرنا، اپنے باغات واپس نہیں لیے گئے، اپنے کھیت کھلیان واپس نہیں لیے گئے، اپنے گھر واپس نہیں لیے گئے. آپ تصور کریں کہ اگر ہم مثال کے طور پر کانپور کے رہنے والے ہیں، دلی میں ہمارا گھر ہو اور ہم کو مجبوراً ہمارے گھر سے نکال دیا جائے اور دوبارہ پھر ہم وہاں پر قابض یعنی پھر ہمیں دوبارہ قوت ملے اور دوبارہ ہمیں اس گھر کی چابیاں مل جائیں، تو آج کے زمانے میں کوئی ایسا ہوگا جو اس پر قبضہ نہ کرے؟ آج کے زمانے میں تو وہ کہے گا کہ بہت دن تم نے ایسا کیا تو ہمارا گھر ہم واپس لیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کچھ نہ ان کا اور نہ اپنا واپس لیا. قرآن نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. وہ مالدار صحابہ کرام جو مالدار تھے ان کو قرآن کہتا ہے کہ فقراء ہو گئے، فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے. یہ قرآن کی یعنی بالادستی، جو قرآن جو خدائی قانون ہے وہ ایک اس کی شان اور یہ اس کی مثال آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کیا. تو اب یہ جو بات بیت المقدس کی چل رہی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو اول تو عالمی قانون کے اعتبار سے غلط ہے. اور یہودی جو کہتے ہیں ہم پر ظلم ہوا، یہ بات غلط ہے، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہودی اس کو ظلم کے خانے میں ڈالتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ان کی شرارتوں کو ان کو سلا ملا اور ان کی شرارتوں کو سزا ملی. اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے. ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ کہ سیاسی حالات ہمیشہ اخلاق کے تابع ہوتے ہیں. عام طور سے جس ہم لوگ ہندوستان میں رو رہے ہیں کیا ہو رہا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو، ہمارے ساتھ یہ ہو، ہمارے ساتھ یہ تھا، یہ یاد رکھیے کہ سیاسی حالات اخلاق کے تابع ہوتے ہیں. کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ قوم کی یعنی گویا دینی و اخلاقی حالت کا بگاڑ ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ ظلم کا نشانہ بنائے. بہت آسان بات ہے کہ ہم پر اگر کوئی قوم ظلم کرتی ہے یا کوئی ہمارے اوپر قبضہ کرتا ہے تو ہماری اخلاقیات اتنی بگڑ جاتی ہے، اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی ظالم کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. جب تک ہمارے اخلاق درست رہتے ہیں اللہ رب العزت کسی قوم کو ایسا موقع نہیں دیتے. تو اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے مزاج کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، پھر ہم ظالموں کا شکوہ دیں. تو یہودیوں کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا وہ میں نے ظلم کہہ دیا، یہودیوں کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا اس کو ظلم سے تعبیر کرنا غلط ہے. ان کی اخلاقیات کا جو بیڑا غرق ہوا تھا، انہوں نے جو اپنی اخلاقیات کا جنازہ نکالا تھا، اس کی وجہ سے جو دنیا کا مزاج ہے وہ ان کو سزا دی گئی. تو یہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ تو ہم نے ہندوستانی پس منظر میں بات کی. اب اس وقت جو فلسطین کی صورت یہاں ظاہر بات ہے کہ بالکل مصنوع اور دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کا ساتھ بھی ہے، چند ممالک کو چھوڑ کر پوری دنیا کا ساتھ ان کے ساتھ ہے. خود ہمارا ملک بھی فلسطینیوں کے حق میں، فلسطینیوں کے ساتھ ہے. ملک کی جو قرارداد ہے خاص طور سے واجپئی کے زمانے کی، جبکہ واجپئی کی حکومت کی واجپئی کے زمانے میں اور جو ہندوستان کا اسٹینڈ رہا وہ بھی یہی رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں اور ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بالکل اخیر میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم معاشرت اور معیشت کو کے اندر ہم اسلامی نظام کو قائم کریں، اسلامی نظام کو پیدا کریں. یعنی دیکھیے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، بات دنیا کی لیے، دنیا میں تو ہمارے اوپر کوئی ظلم بھی کر لے گا دنیا تو گزر جائے گی. اگر ہم اصل کام یہ کریں گے کہ اپنی معاشرت کو بلند کریں، شرعی اصول کے اعتبار سے اسے ڈھالیں، اور اپنی معاش اپنی اکنومک کو ہم شرعی ڈھانچے میں اسے لائیں اور شریعت کو لاگو کریں وہاں پر، تو تھوڑی دیر مان لیجئے کہ اگر دنیا میں ہم پر ظلم بھی ہو گیا تو اللہ کے تعالی سے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے، آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی. تو میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس وقت جو ہم نے آپ کے سامنے موٹی موٹی انداز میں جو بات کی ہوئی کہ اول ہم نے قرآن کی آیت سے ان کے مزاج کو بتایا کہ یہودیوں کے اندر کیا کیا ہوا، اور پھر تاریخی حوالے سے بہت مختصر انداز میں پیش کیا. اس کے بعد بنیادی طور پر عالمی قانون اور بین الاقوامی قانون کے ذریعے سے جو ہم نے حوالہ دیا کہ 1834 اور یہ 1948 اور جنگ عظیم سے پہلے اور بعد میں جو قانون کے اندر فرق پیدا ہوا کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کہیں پر کوئی قبضہ کر لیتا تھا تو وہ مسلط ہو جاتا تھا. چنانچہ اسی بنیاد پر ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت مانی گئی. وہاں کی ملکہ کو ہم ملکہ ہندوستان بھی کہہ دیتے ہیں اور برٹش انڈیا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ اسی قانون کی بنیاد پر. لیکن اس کے بعد جو قانون بنا وہ یہ کہ نہیں، اب کوئی کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں پر حکومت نہیں کر سکتا اور اس کی زمین نہیں ہوگی. اور یہ جو اسرائیل نے قبضہ کیا یہ اس قانون کے بعد قبضہ کیا، یعنی یہ قانون بننے کے بعد کہ اب کوئی قبضہ کر کے اس ایریے کو ہڑپ نہیں سکتا، اس ایریے کو اپنا نہیں بنا سکتا. اس اعتبار سے عالمی اور بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے اسرائیل کا قبضہ ناجائز ہے. اور اخیر میں جو ہم نے بات پیش کی کہ کون اس کا مالک ہو سکتا ہے، تو ہم نے بتایا کہ جو تمام چونکہ بیت المقدس اور اس مسجد اقصی اور اس ایریے کے ساتھ تمام نبیوں کی نسبت ہے، لہذا وہ امت مستحق ہوگی عقلی اعتبار سے جو تمام نبیوں کو مانے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک. اور اخیر میں یہودیوں کو اس اشکال کہ ہمارے پر ظلم ہوا، ان پر ظلم نہیں ہوا بلکہ جب ان کی اخلاقیات تباہ ہو گئی
اور انہوں نے اپنا اخلاقی بیڑا غرق کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اور خود انسانوں کی طرف سے ان کو سزائیں دی گئی. اور اخیر میں ہمیں اپنے اخلاقی معیار کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنے معاشی معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے معاشرتی نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اسے اسلامی نظام کے تحت ملانے کی ضرورت ہے. اللہ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطین کی مدد فرمائے, اور جو وہاں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں عبرت کا نشان بنائے. ہم سب کی دعا ہے, آپ بھی دعا کریں. واخر دعوانا الحمدللہ.